بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی قاری محترم نے اچھی آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. انہیں حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کے بارے میں ایک اس آیت کی تفسیر میں حدیث بیان کر دیتا ہوں، بس یہی میرا خلاصہ ہے. ماہ رمضان میں تفسیر یہ ہے اس آیت کی. دیکھیے تفسیر وہی ہوتی ہے جو حدیث کے ذیل میں ہو، ورنہ اگر قرآن شریف کو سمجھنا ہے تو صرف یا قرآن سے یا حدیث سے، بس اپنی نظر ٹھوسنا نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب مذاق نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے حبل اللہ، تو اس میں جو ہے ایک ہی حدیث پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی سے ختم کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ انی تارک، رسول اسلام فرماتے ہیں دونوں فرقوں میں ہے، تمام فرق میں موجود ہے یہ حدیث، کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی اور ایک میری عطرت. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو کامیاب رہو گے. نہیں کہا ایک سے، کہا دونوں سے. دونوں سے تمسک رکھو، یہ ضروری ہے. دونوں، تمسکتم بہما، انہیں بہی کہتے ہیں ایک کو، بہما دو، بہم بہت. یہ عربی قاعدہ ہے، واحد تسنیہ اور جمع. تنہا عربی لفظ جہاں پہ تسنیہ بھی ہے، یہ دو کے لیے بھی آتا ہے. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ استقبالی طاقتوں نے ان دو کو جدا کر دیا. ابھی شہید رہبر کا کہ خون کا تصدق یہ ہے کہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں. استقبالی طاقتوں نے کیا کیا؟ شروع سے جب حضور نے فرمایا دو چیزیں، تو قرآن کو ایک کے حوالے کر دیا، اہل بیت کو ایک کے حوالے کر دیا. وہ بھی ناقص، یہ بھی ناقص. اب ہوتا کیا رہا ہے، جب یہ انقلاب آیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو کہا جاتا یہ تھا کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، یہ تہمت ہے. آج الحمدللہ ایران کی جو ملٹری ہے اس میں تقریباً 1 ملین حافظ قرآن ہے، 10 لاکھ حافظ قرآن ہے. تو آج یہ جو بیٹھک ہوئی ہے تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ دوبارہ ایک استقبالی طاقتوں نے الگ کر دیا تھا، قرآن کو ایک کے حوالے اور اہل بیت کو ایک کے حوالے کر دیا تھا. اب دوبارہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، قرآن اور اہل بیت دونوں کو جمع کرنا ہے. اختلاف، ارے خود حبل اللہ میں کئی تفسیریں ہیں بھائی. کسی نے حبل اللہ کی تفسیر کی ہے قرآن شریف، وہ بھی صحیح ہے. کسی نے حبل اللہ کی تفسیر کی ہے اہل بیت، وہ بھی صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حبل اللہ کو کیسے تھامے. کچھ مواقع ایسے بھی میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا میں کہ بھائی اختلافات بہت ہیں، مانتا ہوں، کون کہتا نہیں ہے. اگر آپ کے اختلاف میں جھوٹ ہے، جس طریقے سے ایک گھر میں 4 بچے ہیں، الگ الگ خیالات ہیں، لیکن جب باپ کی باری آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ایسی امت مسلمہ بھی ہے.
جب اسلام پہ آ جائے تو کم از کم اسلام کے لیے تو خاطر تو کم از کم آپس میں ایک ہو جاؤ. یہ درس وحدت جو ہے ہمیں اس رمضان سے، ایران سے، سب جگہ سے مل رہا ہے. بس ایک یہ اس درس وحدت سے ضروری نہیں ہے کہ ہم توپ اور بندوق اور ہر چیز سے ہم تماچا مارے. درس وحدت ہی ہماری وحدت کفر کی ایک تماچا ہے. جب وہ دیکھیں گے ہم لوگ ایک ہو رہے ہیں وہ خود بھاگ جائیں گے. بھگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، وہ خود بھاگ جائیں گے. لیکن ایک ہونا ضروری ہے. اور میں سلام بھیجتا ہوں اس شہید رہبر کی روح پر کہ جب تک وہ زندہ تھا اس نے وحدت کے لیے کوشش کی. اب جب شہید ہو گیا ہے تو اس کی شہادت نے یہ کام کر دیا کہ جو لوگ بکھرے ہوئے تھے وہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. جب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو کس میں ہمت ہے؟ انہیں کفر دیکھ کے بھاگ جائے گا. اور یہاں تک ارے بھائی کیا بتاؤ، تقریر کا موقع نہیں ہے تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2-5 منٹ بیان کروں گا. شہید مطہری، استاد شہید مطہری نے خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر ملحدوں سے، منکروں سے، مشرکوں سے لڑنا ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلو. بہت بڑا جملہ ہے بھائی، بہت بڑا جملہ ہے. اگر ملحدوں سے، یعنی جو منکر ہیں اللہ کے، مشرکوں سے اگر لڑنا ہے تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ساتھ لے کے چلو. کیوں؟ وہ لوگ ملحد نہیں ہیں، وہ لوگ منکر نہیں ہیں. یہاں تک بولا گیا ہے اتحاد کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیے ہوئے. اور اتنا میرے گھر میں میٹ کام کر رہی تھی تو میں نے میری بیوی سے پوچھا بھائی کیوں بیچارے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں ہمارے؟ کہا میری ماں نے ہم سے کہا ہے کہ شیعوں کے مت کھاؤ. عجیب بات ہے بھائی. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ پوچھ لیجیے. تو اسے وجہ بتائی کہ شیعہ تھوک کے لیتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ یہ استقبالی طاقتوں کا اثر ہے. میں اور آپ نہیں، میں اور آپ سیدھے ہیں. استقبالی طاقتوں کا اثر ہے جو اس زمانے سے ہمیں ایک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو ہمیں اس استقبالی طاقتوں کو توڑتے ہوئے ہمیں آپس میں گلے لگا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک تھے اور ایک ہیں اور قیامت تک بھی ایک رہیں گے. یہ ہمیں اس کے بعد سے ہمیں یہ درس دینا ہے کہ ہم اگر ایک ہو گئے تو کوئی طاقت ہمیں توڑنے والی نہیں ہے. اب یہی پہ میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو، موجودہ حالات کے پیش نظر بنگلور کے مسلمانوں نے پوری دنیا کو امن اور اتحاد کا، پیس اور یونٹی کا میسج دیا ہے. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور میں شیعہ سنی اتحاد کا. یہاں شیعہ اور سنی مسلمانوں نے مل کر افطار کیا. افطار کے بعد نماز مغرب ایک ساتھ ادا کی. شیعہ عالم دین کے پیچھے سبھوں نے نماز ادا کی. کوئی ہاتھ باندھے ہوئے تھا تو کوئی ہاتھ کھلے رکھے ہوئے تھا. تو دوستو، اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلور کے مسلمانوں نے پوری دنیا کو، عالم اسلام کو اہم ترین پیغام دیا ہے. 17 مارچ بروز منگل بنگلور کے ہوسر روڈ میں موجود شیعہ عیدگاہ میں قرآن اسٹڈی سرکل کے تحت یہ اجلاس اور دعوت افطار منعقد ہوا. اس اجلاس کا عنوان تھا ماہ رمضان، سچائی، اتحاد اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ. بنگلور کی مشہور ملی و سماجی شخصیت محسن علی وکیل
चीफ गेस्ट थे। बेंगलुरु के मशहूर डॉक्टर और इंटेलेक्चुअल डॉक्टर तहा मतीन, मौलाना मीर कायम अब्बास, मौलाना महफूज अली आबिदी और साबिक क्रिकेटर सैयद किरमानी ने इस इजलास से खिताब किया। इन तमाम स्पीकर्स ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान मसलकी इख्तलाफात में हरगिज़ न उलझें। आखिर कब तक मुसलमान जुदा जुदा रहेंगे? मसलक के नाम पर कब तक आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे? मौजूदा हालात से मुसलमानों ने सबक हासिल नहीं किया तो न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में ऐसा हाल होगा। इस इजलास ने ये बात कही कि ईरान के रहबर आज़म आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स देती है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।